اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جولائی 2020 جمعرات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع آج حصہ نثر کا چل رہا ہے، نعت۔ پچھلے 2 اسباق میں نے آپ کو نعت کی تعریف اور رسا جاویدانی کی حالت زندگی کے بارے میں پڑھایا۔ آج ہم انشاءاللہ رسا جاویدانی کی لکھی ہوئی نعت کی مختصر تشریح کریں گے، چونکہ وقت کی تنگ دامنی کو مد نظر رکھ کر اس پر تفصیلی بحث نہیں کی جائے، چونکہ موضوع تو تفصیل طلب ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو مختصر ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو نعت کے لغوی معنی ہے تعریفیں کرنا، اور اصطلاحی معنی میں اس کو کہتے ہیں، اصطلاحی معنی اس کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت اور سیرت کی تعریف کرنا۔ چونکہ نعت صنف شعر ہے، لیکن ان اشعار کی تشریح اور ان کا جو پڑھنا ہے یہ غزل، نظم یا قصیدہ وغیرہ کے اشعار سے مختلف ہے۔ جب بھی نعت پڑھا جائے تو اس میں بڑے ادب و احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اشعار ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے اس میں خاص خیال، ادب و احترام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بھی قرآن پاک میں کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بزبان خود درود بھیجا، اور تمام ملائکہ نے بھی تاکید کی گئی کہ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نعت اور سلام بھیجو۔ تو اسی کے پس منظر میں ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے بساط پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مختلف زمانے میں مختلف ادوار میں اشعار کہے، نعت کہے۔ تو رسا جاویدانی کی ہماری درسی کتاب میں جو نعت درج ہے حسب ذیل ہے، بنی نو انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ چونکہ یہ نعت مسدس کے طور پر یہاں درج ہے، مسدس نظم کے اشعار کے اس حصے کو کہتے ہیں جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ان اشعار کی تشریح شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بنی نو انسان کا غمخوار آیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے غمخوار بن کے تشریف لائے، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا اور پوری دنیا کے دکھ اور درد کا مداوا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ خدا نے یہ دنیا آپ ہی کے لیے تخلیق کی تھی، یعنی آپ ہی کے لیے بنایا تھا۔ وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبیوں میں بلند درجہ حاصل ہے۔ اسی حقیقت کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ ان کے عادات، ان کے اطوار اور چال ڈال یعنی طور طریقے نہایت عمدہ تھا، اور وہ تمام نبیوں کے سردار تھے۔ تو آیا تیرے آنے کی جستجو، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انسانیت کو آپ کے آنے کی تمنا تھی، آرزو تھی۔ تمام نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ خاص کر عرب میں جو حالات تھی، وہاں ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہالت تھی۔ تو انسانیت کی نگاہیں بہت ہی آرزو مند اٹھتی تھی کہ اس انسانیت کے لیے کوئی مداوا کرنے والا بھی آئے۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ شاعر فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے، اور آپ کے آنے سے انسان اور انسانیت کو عزت ملی۔ تو وہ سروے قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک قد آور سرو کے خوبصورت پیڑ کی مانند ہے۔ اگرچہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، نہ اس کا سایہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر رحمت بن کر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر طرف انسان کی فلاح یعنی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کے مبارک قدم روئے زمین پر پڑے، تب سے اس زمین کو آسمان پر فوقیت حاصل ہو گئی، یعنی بلندی حاصل ہو گئی، عزت اور احترام حاصل ہو گئی۔ گویا زمین آپ کے آنے سے آسمان سے بھی زیادہ قدر و قیمت والی بن گئی۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ شاعر فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ساتھ جو کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم لائی، اس میں پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کا پیغام ہے۔ آپ کی باتیں دلوں میں گھر کر گئیں، قرآن و حدیث نے لوگوں کے قلب و روح کو منور کر دیا۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں سبھی لوگوں پر یکساں ہیں۔ آپ نے انسان اور انسان میں کوئی تمیز نہیں کی ہے، سب کو برابر سمجھا، اور یہی تعلیم سب کو دی کہ دنیا کے سبھی انسان، چاہے اجمی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے مشرقی ہو، مغربی ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب برابر ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں زمین کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی احسان ہے، جیسا کہ اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر منت رکھی ہے، احسان رکھا کہ اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان